بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل اس میں کیوں نہیں لگتا؟ کیا یہ صرف سستی ہے یا دل کا غافل ہونا؟ آئیے اس کا حل قرآن پاک سے جانتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ مطلب یہ کہ نماز پڑھنے والے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اب نماز پڑھنے والے ہماری نظر میں کامیاب ترین لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان نمازیوں میں سے بھی کچھ نمازیوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے والے وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو غافل کہا ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دل کا دنیا میں مشغول ہو جانا، نماز کی حقیقت سے ناواقف ہو جانا کہ نماز اصل میں ہے کیا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیوں ہمیں یہ پڑھنے کے لیے فرض کی گئی، یا دل پہ گناہوں کا اتنا بوجھ ہے، یا پھر نفس کی غفلت ہے۔ اس آیت کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے غافلین کون ہے، کہ جو یہ کرتے ہیں کہ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی، وقت پہ پڑھی کبھی بے وقت پڑھی، تو باتوں میں دنیا کے دھندوں میں جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا، لیٹ کر کے نماز پڑھی، تو یہ وہ غافلین ہیں۔ یعنی 5 وقت کی نماز فرض ہے، 2 پڑھی تو 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی تو 2 چھوڑ دی، تو اس میں باقاعدگی نہیں ہے۔ اگر باقاعدگی ہے تو ان میں دھیان نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہماری نمازوں کا حال ہے۔ تو ایسے نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غافلین فرمایا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی حقیقت، اس کی روح کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک بہت بڑے احکم الحاکمین کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ ہماری کیفیت ہوگی تو ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی اور ہم غافلین میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز میں صرف رکوع سجود کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کو بھی دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا تقویٰ ہے، نماز پڑھنے والے کی کیا کیفیت ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نمازی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں، ہر قسم کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور نمازی ڈائریکٹ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم ملاقات ہے ایک مومن کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر اس کے درمیان ہمارے ذہن میں کسی قسم کے خیالات کا آنا، ہمارے دل کا نماز سے ہٹ جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم رکوع اور سجود تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے۔ تو ایسی کیفیت میں نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فویل للمصلین، کہ بربادی ہے ایسی نمازیوں کے لیے یا خرابی ہے ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے کہ جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو بھلا بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کو، جو غافل ہیں۔ پھر اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دی ہے قرآن پاک میں کہ ہم کیا وہ کیفیت پیدا کریں کہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع آئے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نمازیں بن جائیں اور پوری توجہ اور دھیان والی نمازیں بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 18 پارہ کے شروع میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ان آیات کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے وہ مسلمان جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، یعنی عاجزی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نمازیں وہ پسند کی گئی ہیں اللہ کی نظر میں جو خشوع والی ہیں، یعنی عاجزی والی ہیں۔ تو خشوع کیا ہے؟ وہ خشوع ہمارے مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں، خشوع اصل میں دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، عاجزی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، تو خضوع پھر اس کو کہتے ہیں کہ خشوع کے تابع ہوتا ہے خضوع۔ یعنی جب نماز میں دل میں خشوع ہوگا اور دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرا ہوں، تو اس کیفیت کا اثر ہمارے تمام جسم کے اعضاء پر پڑے گا۔ تو کیا کیفیت ہوگی کہ وہ بھی سکون میں آ جائیں گے۔ مثلاً بازو اور سر کو جھکا کے رکھنا، نگاہ کا نیچے رکھنا، ادب سے کھڑے رہنا، ادھر ادھر نہ تاکنا، کپڑے یا داڑھی وغیرہ سے نہ کھیلنا، انگلیاں نہ چٹکانا، اس قسم کے باقی سارے افعال کا تعلق دل کے خشوع سے ہے۔
تو دل کا خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ تاکہ دل میں یہ کیفیت ہو اور اس کیفیت کا اثر ہمارے تمام بدن پر پڑے، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں قیمتی ہو جائیں، اور جب نمازیں قیمتی ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہمارے گھروں سے وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جن میں آج ہم مبتلا ہیں۔ تو اب ہم اپنی نماز کو قیمتی بنانے کے لیے وہ اقدامات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ہمارے دل میں خشوع پیدا ہو، تاکہ ہمارے تمام اعضاء سکون سے رہیں اور اللہ کی نظر میں ہماری نماز قیمتی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا ایسے نمازیوں کی نماز کو پسند فرمایا ہے جو خشوع اور خضوع سے پڑھنے والے ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے نماز کی اہمیت کو جاننا ہوگا کہ نماز کو کیوں مومن کی معراج کہا گیا ہے، کہ یہ مومن کی ایک بہت بڑی ملاقات ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جب اس بات کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارے دل میں وہ ایک کیفیت پیدا ہوگی اور ایک شوق اور محبت ہوگی کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے نماز کے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا وہ مقام بن جائے گا جو کہ ایک اچھے نمازی کا ہوتا ہے۔ تو پھر ہماری وضو میں بھی ایک محبت پیدا ہوگی، تو وضو کو ایک محبت سے اہتمام سے کرنے کے ساتھ ہی نماز میں نورانیت پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں نماز کا ترجمہ سیکھنا ہوگا، اس کے معانی کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سورۃ فاتحہ یا اس کے بعد کی قرأت، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے پڑھ کے سمجھنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کسی بھی مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنا، کسی معلم کے ساتھ، یا اگر مرد ہیں تو کسی معلم کے ساتھ رجوع کریں اور اس کو سمجھیں کہ 5 وقت کی یہ جو ملاقات ہے اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے نماز کے مطلب کو اور معانی کو۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ ہمیں اپنے ساتھ جو متعلق چیزیں ہیں جیسے موبائل وغیرہ نماز کے دوران ان کا بالکل بند ہونا، سائلنٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم ایسے اوقات میں نماز پڑھیں، جو عورتیں ہیں ایسے اوقات میں نماز پڑھیں جس وقت ہم بالکل فارغ ہوں یا گھر والوں کو ہماری ضرورت نہ ہو، ان کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کہ ہم اپنی نماز کی طرف آئیں، تاکہ کوئی بھی بچہ ہمارے نماز کے دوران ہمیں پریشان نہ کرے یا کسی کو ہماری ضرورت نہ ہو۔ کوشش کریں کہ اپنے اوقات میں سے قیمتی اوقات نماز کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے علماء کرام نے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نمازوں کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نمازوں کے تلفظ کو صحیح کرنا ہوگا، عربی کو صحیح کرنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے نماز کے ترجمہ کو سیکھنا ہوگا اور اس کے مطلب کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی کیفیت صحابہ کرام کی تھی۔ وہ چونکہ اہل زبان تھے، عربی کو سمجھنے والے تھے، نماز کی اہمیت کو جاننے والے تھے، اس لیے جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ صحابہ کرام ایسے قیام میں ٹھہرتے کہ جیسے ایک بے جان لکڑی ہے، ذرا سی بھی ان میں حرکت نہیں ہوتی تھی۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پرندے ان کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تھے، یہ لکڑی سمجھ کے، بے جان لکڑی ہے کہ اس میں سانس بھی نہیں چل رہی۔ تو یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہمیں یہ اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم احکم الحاکمین کے سامنے ٹھہرے ہیں اور ان سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع دونوں پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری نمازیں بھی قابل قبول ہوں گی اور ہماری نمازوں میں دل بھی لگے گا اور خیالات سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔